حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی۔ تھوڑا ہسٹری کی بعض شخصیات کے ساتھ کوریلیٹ کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات 505 میں ہوئی ہے۔ گویا امام غزالی اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 35 برس آپ کی جوانی کے اور ان کی آخری عمر، ویسے بھی امام غزالی نے زیادہ عمر نہیں پائی تھی، تو وہ مشترک ہے، ایک ہی زمانہ۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ایران کا ایک صوبہ ہے جیلان۔ اس صوبہ جیلان کے اندر ایک گاؤں ہے گیل، عربی میں چونکہ گاف نہیں ہے تو اس کو جیل بولتے ہیں۔ وہ پہاڑوں کے اندر ایک قصبہ ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار اقدس ہے، تو آپ کے والد گرامی کا مزار اس قصبے کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان میں، پہاڑوں میں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 برس اپنی ولادت کے بعد اپنے قصبہ میں، جیلان کے گیل قصبہ میں رہے، اور ابتدائی تعلیم جیسے بچپن میں ہوتی ہے، قرآن مجید کی حفظ قرآن اور دیگر دینی تعلیمات وہیں حاصل کی۔ آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی، تو میں نے عمر مبارک 18 برس ہوئی تو علم اور ثقافت کا گہوارہ اور مرکز علم و ثقافت کا بغداد تھا۔ آپ کے والد گرامی وصال فرما چکے تھے، تو والدہ ماجدہ نے آپ کو 18 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے بغداد بھیج دیا، تو آپ بغداد تشریف لے گئے۔ کس عمر میں؟ 18 برس کی عمر میں۔ سن 1095 تھا جب آپ بغداد گئے، تو لگ بھگ 925 سال قبل آپ بغداد میں منتقل ہوئے، اور ولادت 18 برس سال پہلے ہوئی تھی۔ جب آپ بغداد تشریف لے آئے نوجوانی کی عمر میں، وہ زمانہ خلافت بنو عباس کا تھا، اور بنو عباس کی خلافت اپنے آخری سانس لے رہی تھی، مضبوط اور مستحکم نہیں رہی تھی۔ خلیفہ تھا المستظہر باللہ، عباسی خلیفہ، اس کا زمانہ تھا جب آپ بغداد تشریف لے آئے۔ خلافت بغداد جو قائم ہوئی تھی 133 ہجری میں، 132 ہجری میں بنو امیہ کی سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور بنو عباس کی سلطنت شروع ہو گئی۔ اب یہ زمانہ 488 کا میں بیان کر رہا ہوں، تو سمجھیں کوئی تقریباً 350 سال بنو عباس کی سلطنت کے خلافت کے گزر گئے تھے۔ اس کے بعد اب جو خلیفہ تھا مستظہر باللہ، یہ خلیفہ صرف اپنے پیلس کے اندر رہ گیا تھا۔ جب کسی شخصیت پر گفتگو ہوتی ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ اس کے زمانے اور اس وقت کے حالات کا بھی تھوڑا سا تصور سامنے لایا جائے، کوریلیٹ کی جاتی ہیں چیزیں۔ تو خلیفہ اس وقت صرف بغداد کے اندر، پورے بغداد پر ہی نہیں بلکہ اپنے پیلس کے اوپر ہی اس کی خلافت رہ گئی تھی، اور واقعتاً جو سلطنت تھی یا پاور تھی وہ
جو ٹرکش قبیلہ تھا سلجوق، تو ان کے پاس سلطنت تھی، حکمران اصل پاور اور رول ان کا تھا سلجوقوں کا۔ اور پھر ان کے مابین بھی سلطان ملک شاہ جو بہت نامور سلجوقی سلطان ہوا ہے، اس کے بیٹے تھے، تو ان کے بیٹوں کے درمیان کشمکش اور جنگ و جدال اور لڑائی رہتی تھی، ساری گیم آف پاور تھی، تو افراتفری کا زمانہ تھا، سیاسی طور پہ ایک افراتفری تھی۔ بغداد کے ساتھ ہی تھوڑے فاصلے پر دمشق ہے، شام، تو شام پر کروسیڈرز کا قبضہ تھا ان کے محلات پر، تو کہیں کہیں مسلمان بھی تھے، چھوٹی چھوٹی سلطنتیں، موسٹلی جو بڑے سینٹرز آف پاور تھے وہاں کروسیڈرز تھے، صلیبی مسیحی۔ انطالیہ جو اناطولیہ ہے ٹرکی کا میجر علاقہ، یہ بھی کروسیڈرز کے قبضے میں تھا۔ القدس، بیت المقدس، یروشلم، یہ بھی کروسیڈرز کے قبضے میں تھا۔ تو یہ پورا ایریا صلیبیوں کے پاس تھا۔ ترکستان کا خطہ ایران تک سارا یہ سلجوقوں کے پاس تھا۔ مصر میں فاطمیین کی حکومت تھی۔ ایران کی طرف اصفہان میں باطنیوں کا ایک بہت بڑا شرپسند فتنہ تھا، حسن بن صبا اس کا بانی تھا، تو وہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا اصفہان، تو وہ مسلمانوں کی قتل و غارت کرتے تھے، خون بہاتے تھے اور اسلامی سلطنت کو نقصان پہنچاتے، اور کروسیڈرز صلیبیوں کے ساتھ مل کے عالم اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی ساری۔ اور بغداد کے اندر بھی رسا کشی تھی سلطان ملک شاہ کے بیٹوں کے مابین، کبھی وہ فوجیں لے کے آتے، ان کی فوجیں آتی، لڑائی ہوتی۔ یہ وہ وقت تھا جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نوجوانی میں بغداد منتقل، یعنی بڑا پرسکون ماحول نہیں تھا جس میں انسان سکون سے رہے اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، یہ ماحول نہیں تھا۔ آپ تشریف لے آئے بغداد، تو اس وقت ایک مدرسہ تھا آپ کے شیخ کا، باب الازج، وہ شیخ ابو سعید المخرمی آپ کے شیخ ہیں، اساتذہ میں سے، ان کا مدرسہ تھا۔ اب ان کا جو نام ہے لقب المخرمی، یہ کتب میں 3 طریقے سے آتا ہے۔ عام طور پہ کتابوں میں شیخ ابو سعید المخزومی لکھا ہوتا ہے، یعنی قبیلہ مخزوم کی نسبت سے کہ المخزومی تھے۔ زیادہ تر مستند تصور کیا جاتا ہے المخرمی، اور انہی کا ٹائٹل المخرمی کی جگہ کتب میں المخرمی بھی آتا ہے۔ تو شیخ ابو سعید المخرمی یا المخرمی المخزومی جو کہہ رہے، ان کا مدرسہ تھا، چھوٹا مدرسہ تھا، باب الازج بغداد کا ایک محلہ تھا۔ تو اس میں آپ داخل ہو گئے کہ آپ نے 20 سال تک دینی علوم پڑھے ہیں، اتنا علم حاصل کیا بطور طالب العلم کے۔ 20 سال آپ نے پڑھا ہے اور 33 سال آپ نے پڑھایا ہے۔ تو آپ مدرسہ میں داخل ہو گئے، اور پھر جب حضرت شیخ ابو سعید المخرمی یا ابو سعید المخزومی کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے وہ مدرسہ آپ کو دے دیا۔ انتقال سے قبل، وصال سے پہلے مدرسہ آپ کو دے دیا۔ آپ نے اپنی زندگی کی ابتدا، پھر میں نے بتایا کہ 20 سال پڑھنے پہ گزارے تھے، اور جب 20 سال پڑھے تو انہی 20 سالوں میں ریاضات اور مجاہدات بھی کیے۔
عشاء کے وضو سے نماز فجر کا پڑھنا، ساری رات اللہ کے لیے جاگنا، دین کے لیے جاگنا، پڑھنے کے لیے جاگنا، پڑھانے کے لیے جاگنا، اللہ اللہ کرنے کے لیے جاگنا، صرف ایک کام کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے دین کے لیے جاگنا۔ 30-40 برس عشاء کے وضو سے فجر، یہ معمول۔ اور پھر جب مدرسہ بن گیا ان کی وفات کے بعد، تو آپ نے اس مدرسہ کی پھر بنیادوں میں توسیع کی، اس کو بڑا کیا، اور 528 ہجری میں اس مدرسہ میں توسیع ہو گئی تھی۔ اب آج اس کو چاہیں تو آج کی زبان میں مدرسہ کہہ لیں، چاہیں اس کو کالج کہہ لیں، چاہیں دارالعلوم کہہ لیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن۔ تو اب یہاں آپ کی حیات طیبہ کا پہلا عنوان ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کی زندگی کی ابتدا اور 20 برس اور 33 برس، کتنے؟ 53 برس پڑھنے اور پڑھانے میں گزرے۔ 90 برس کے قریب آپ کی عمر مبارک ہے، اور آخری سال تک آپ نے تعلیم و تربیت جاری رکھی، واعظ و ارشاد جاری رکھا، تدریس جاری رکھی، آخری وقت۔ امام ابن قدامہ المقدسی اور بھی کئی محدثین وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں آئے آپ سے پڑھنے کے لیے، آپ کی حیات مبارکہ کے آخری 6 ماہ باقی تھے، وصال ہو گیا، ان آخری 6 ماہ میں ہم آپ سے پڑھے۔ 90 برس کی عمر تک ائمہ، محدثین، مفسرین، علماء کو پڑھاتے تھے۔ درجہ بڑھتا گیا نا طلباء کا بھی، مگر علم کا شغف آپ نے اپنے پہلے قدم سے لے کر حیات طیبہ کے آخری قدم تک قائم رکھا۔ تو سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت، جو ولایت کبریٰ ہے، ولایت عظمیٰ ہے، جسے غوثیت کبریٰ کہتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کو غوث اعظم کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، وہ مدار طریق علم پر ہے۔ اس کا مدار طریق علم پر ہے، اور ہمارے وفات کے آخری سال تک انہوں نے آلموسٹ 85 برس زندگی کے 85 برس علم پر گزارے۔ پھر آپ کا فرمان ہے، یہ بات نہیں فرماتے میں نے علم حاصل کیا اور علم حاصل کرتا گیا اور علم حاصل کرتا گیا، علم حاصل کرتے کرتے میں قطب یعنی غوث ہو گیا۔ قطبیت کا مقام غوثیت کا ہوتا ہے۔ فرمایا علم حاصل کرتے کرتے طریق علم سے یعنی علم کے راستے سے میں مرتبہ غوث تک جا پہنچا، غوثیت کے مرتبے تک، اور اللہ کے جو مواہب اور عطائیں اور اس کی بارگاہ سے جو کچھ ملا اسی طریق سے ملا۔ تو آپ نے پھر جب مدرسہ کی توسیع کر دی، جب پڑھانا شروع کیا تو 2 3 4 طالب علموں کے پڑھانا شروع کی۔ اتنی چھوٹی مجلس، اس کا 2 2 3 3 4 4 طلباء کو پڑھایا چھوٹی مجلس میں، اور پڑھاتے پڑھاتے واعظ و ارشاد کی مسند پہ فائز ہوئے۔ تو پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ واعظ فرماتے تو آپ کی مجلس میں 70,000 لوگ ہوتے تھے۔ 2 3 4 سامعین سے شروع کیا اور 70,000 سامعین تک آپ کا حلقہ درس پہنچا۔ آپ کی کرامات میں سے یہ کرامت تھی، چونکہ لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، لہذا جس طرح آواز پہلی صف میں بیٹھا آدمی سنتا تھا اسی طرح کی آواز آخری صف کا آدمی سنتا تھا۔ اور آپ ہر روز خود بنفس نفیس اپنے مدرسہ میں، آج کی لینگویج میں کہہ لیں کالج میں، دارالعلوم میں، ابھی یونیورسٹی تو نہیں کہہ سکتے اس کو، جو مرکز علم تھا آپ کا دارالعلوم، اس میں ہر روز 13 علوم آپ خود پڑھاتے تھے، خود پڑھاتے تھے۔
اتنے بڑے ٹیچر تھے، اتنے بڑے پروفیسر تھے، اتنے بڑے استاذ اور معلم تھے. آپ عظیم عالم تھے، عظیم مدرس تھے، عظیم مفسر تھے، عظیم محدث تھے، عظیم فقیہ تھے، عظیم متکلم تھے، عظیم مفتی تھے، عظیم صوفی تھے، عظیم زاہد و عابد تھے، عظیم عارف تھے، عظیم ولی تھے، عظیم ہیومینیٹیرین لیڈر تھے، عظیم مصلح تھے، عظیم مجاہد تھے. آپ کی شخصیت ہماگیر شخصیت تھی. 13 علوم اپنے طلباء یعنی علماء کو اور طلباء کو خود پڑھاتے تھے، اور باقی جیسے جیسے مدرسہ یا کالج بڑھتا چلا گیا تو پھر اور اساتذہ آپ ہی کے تلامذہ پڑھ کے مسند معلمیت پر فائز ہوتے گئے، تو پھر اور اساتذہ آتے گئے، طلباء پڑھتے گئے، اساتذہ بڑھتے گئے. اس میں علوم القرآن پڑھاتے، علم القرآن، علم التفسیر، علم الحدیث، علم الفقہ، علم الافتاء، اصول الفقہ، اسلامک جورسپروڈنس، اسلامک لا، یہ سارا علوم پڑھاتے. پھر اس طرح پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی مختلف برانچز جتنے علوم کی تھی وہ ساری پڑھاتے تھے. پھر علم الزہد، علم السلوک، علم التصوف، تزکیہ اور احسان کے علوم یہ سارے پڑھاتے. اب میں آپ کے کالج میں بعد میں اس کا نام مدرسہ باب الشیخ اور مدرسہ تو شیخ عبد القادر الجیلانی ہو گیا. جو شیخ ابو سعید مخزومی کا مدرسہ تھا یا شیخ ابو سعید المخرمی کا، وہ پھر آپ کے نام سے منسوب ہو گیا مدرسہ شیخ عبد القادر الجیلانی. بعد میں آپ نے اس مدرسہ کے ساتھ توسیع کر کے ایک بڑی مسجد تعمیر کروائی، پھر ایک خانقاہ اور لنگر خانہ تعمیر کروایا، ہاسٹل بنوایا، خود ہاسٹل، رہائشی درسگاہ بنائی. تو مسجد تعمیر ہوئی. اس مسجد کے 7 بڑے بڑے گنبد تھے. بغداد شہر میں اس کو 7 گنبدوں والی مسجد کہا جاتا تھا. مسجد القباب السبع، 7 گنبدوں کی مسجد، جو معروف نام جامع شیخ عبد القادر الجیلانی. اور یہ وہ مدرسہ ہے اور مسجد جہاں اس وقت آپ کا مزار پاک ہے. پھر اس کا نام باب الشیخ ہو گیا. پہلے باب العز کہلاتا تھا علاقہ، اور توسیع ہوئی تو باب الشیخ ہو گیا اس محلے کا نام. اچھا، یہ تو علوم دینی تھے، شرعی، جو آپ پڑھاتے اور جو اس مدرسہ میں پڑھائے جاتے. ان کے علاوہ اسپیس سائنسز پڑھائی جاتی تھی. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ میں اسپیس سائنسز یہ پڑھائی جاتی تھی. آسٹرانومی پڑھائی جاتی تھی. اس مدرسہ کے اندر یہ علوم پڑھائے جاتے. جیالوجی پڑھائی جاتی تھی، زمین کے اندر جو کیا کیا ہوتے ہیں خزانے، جیالوجی پڑھائی جاتی، جیمالوجی پڑھائی جاتی، پتھروں کے علم سارے. اس کے علاوہ میں نے بتایا سوشیالوجی پڑھائی جاتی تھی. آپ کے مدرسہ باب الشیخ، مدرسہ شیخ عبد القادر الجیلانی میں سائنس آف کانفلکٹ ریزولوشن پڑھائی جاتی. اگر لوگوں میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، اس کو پیسفلی ریزالو کیسے کرنا ہے، ڈسپیوٹ کو پیسفلی سیٹل کیسے کرنا ہے، یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا. آپ جدیدیت دیکھیں. کبھی اس پرسپیکٹو میں کسی نے سوچا کہ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کون ہیں اور کیا ہیں؟ علم کے سارے چشمے آپ کے مرکز سے پھوٹتے تھے، دینی علوم کے بھی، دنیاوی علوم کے بھی. یہ سارے علوم وہاں پڑھائے جاتے. پھر مدرسہ جب بڑھ گیا، مسجد بنا دی، پھر ایک بہت بڑی لائبریری قائم کی، بہت بڑی لائبریری قائم کی. لاجیکل سائنسز پڑھائی جاتی تھی، منطق اور علم الکلام. آپ نے اس مدرسہ کے لیے، اس بہت بڑے اسلامک کالج کے لیے، پھر آپ نے وسائل، ریسورسز کریٹ کیے. یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس سے آپ کی عظیم ہستی اور شخصیت کا ایک اور پہلو نکھر کے سامنے آئے گا.
یہ جو دور ہے یہ اب سلاجقہ کا دور ہے، یعنی سلجوقی حکمرانوں کا، اور آپ کے زمانے سے پہلے سلجوقی سلطنت تھی، سلطان ملک شاہ، اس کا وزیر اعظم تھا نظام الملک، اور امام غزالی کا زمانہ تھا، آپ کی جوانی کی عمر کے اندر نظام الملک نے سلجوق سلطنت کے وسائل سے بغداد میں مدرسہ نظامیہ قائم کر دیا تھا۔ یہ پہلی یونیورسٹی تھی، اسلامک یونیورسٹی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو مدرسہ نظامیہ پھر بغداد کے علاوہ اصفہان اور دیگر علاقوں میں 7 مختلف شہروں میں 7 اسلامی بڑے بڑے مدارس بنائے گئے یا اسلامک یونیورسٹیز، جن سے درس نظامی کا یا مدارس نظامیہ کا نام چلتا ہے۔ وہ ان کا بانی نظام الملک طوسی تھا، طوس کا رہنے والا تھا۔ طوس علاقہ ہے ایران میں جہاں سیدنا امام علی رضا کا مزار اقدس ہے، مشہد مقدس، اس پورے علاقے کو طوس کہتے تھے۔ تو نظام الملک طوسی وزیر اعظم تھا سلطان ملک شاہ سلجوقی کا، اس نے اسلامی مدارس بنائے، یونیورسٹیز۔ ان میں سے جو بغداد کا مدرسہ تھا اس کے ایک وائس چانسلر پہلے امام الحرمین الجوینی تھے، ان کے بعد امام غزالی اس کے وائس چانسلر تھے، پھر ان کو وہ اس طرف لے آیا طوس کی طرف۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سلطنت مدارس پہ خرچ کرتی تھی اس وقت، سلطنت سلجوقی سلطنت کے وسائل۔ عباسی خلیفہ تو بالکل ایک سمبولک خلیفہ تھا نا، بالکل ایک برائے نام، ایک امبریلا تھا صرف۔ تو سلجوقی سلطنت مدارس پہ خرچ کرتی تھی، تنخواہیں دیتی تھی علماء کو، اساتذہ کو، مدرسین کو، طلباء کے اخراجات، ان کے لنگر کے، رہائش کے، تو تمام اخراجات ان کی کفالت حکومت کرتی تھی۔ اور بغداد میں مدارس تھے، مگر جو بات بتانا چاہتا ہوں، اسی شہر میں غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے اس وقت کی سرکار کے کسی مدرسہ میں جاب نہیں کیا، اور سلجوقی سلطنت اور جو بھی خلافت اور حکومت تھی، ان کے وسائل چندہ ریسورسز اپنے مدرسہ کے لیے نہیں لیے۔ اب مدد لیتے ہیں تو آپ کی آزادی ساتھ چلی جاتی ہے، بیلنس کر کے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض امور میں پھر آپ بول نہیں سکتے، چپ رہتے ہیں، بالکل خاموش رہتے ہیں۔ لہذا حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قطب ربانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی، ان کی غیرت نفس، عزت نفس، آزادی، حریت اور مقام و مرتبہ اس اینگل سے دیکھیں کہ وسائل نہیں ہیں۔ سرکار اس وقت کی حکومت و سلطنت دینی علوم کے فروغ کے لیے خرچ کر رہی ہے، مدارس کھول رہی ہے، اساتذہ کو تنخواہیں دیتی ہے، طلباء کے خرچے دیتی ہے، مدارس میں فائنانشل ہیلپ کرتی ہے، مگر اسی شہر میں آپ مدرسہ بناتے ہیں مگر ایک پائی سرکار سے نہیں لیتے۔ اپنا اوقاف بنایا، جو آپ کے شاگرد تھے، مریدین تھے، متوسلین تھے، معتقدین تھے، وہ اپنے پرائیویٹ ریسورسز، ذرائع دیتے، آپ نے ایک نظام وضع کیا، اور اس اپنے پرائیویٹ نظام کے ساتھ، ان ریسورسز کے ساتھ اپنا مدرسۃ الشیخ عبد القادر الجیلانی چلایا۔ اس سے اساتذہ کو تنخواہیں بھی دیتے، طلباء کا لنگر بھی ہوتا، رہائش بھی اور خرچات بھی ہوتے، اور توسیعات بھی ہوتی، توسیعات بھی اور تعمیرات بھی ہو رہی تھی، اور نشر خیر ہوتی، دعوت کا کام ہوتا، دین کی تبلیغ ہوتی، تجدید ہوتی، اور اشاعت ہوتی، اور تعلیم ہوتی، تدریس ہوتی، حتیٰ کہ اس کے ساتھ پھر رفاع عامہ کا کام کرتے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ ویلفیئر ایکٹیویٹیز بھی کرتے، ہیومینیٹیرین سروسز بغداد شہر میں آپ دیتے، غریبوں کے لیے دسترخوان لگواتے، ان کے لیے لنگر کھولتے، ان کی مالی ضروریات کی کفالت کرتے،
گلی کوچے میں لوگوں کو مشکلات ہوتی وہاں مدد کے لیے اپنے طلباء کو بھیجتے، کہیں خود بھی تشریف لے جاتے، خلق خدا کی امداد کرتے۔ تو شخصیت انقلابی تھی، مزاج مجاہدانہ تھا، فکر میں تحرک تھا، فعال تھے۔ 33 برس آپ نے پڑھایا اور علماء پیدا کیے، اور یہ پڑھانے کا عمل 91 برس کی عمر تک آپ نے جاری رکھا۔